قارئین کرام، ناچیز کے اس نظری و علمی نوٹ کے تناظر میں آج وطن عزیز کے حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان پر مسلسل غیر یقینی اور بداعتمادی کی دبیز چادر تنی ہوئی ہے، جو اسموگ سے بھی زیادہ پرخطر ہے اور الارمنگ ہے۔ ایسی صورتحال نے عوام الناس کے اذہان میں ملک کے آئینی پٹری سے اترنے پر کتنے ہی سوال پیدا کر دیے ہیں۔ یوں پوری قوم گزشتہ 2-2.5 سال سے سراپا سوال بن گئی ہے۔ انہی سوالات کے تحلیق اور عوامی سوال بن جانے سے ملک کے سنبھلنے رہنے، بحال ہونے اور عدم استحکام سے نکلتے ترقی کی راہ پر آنے کی امیدیں سخت مایوس اور نامساعد حالات میں بھی جوان ہے۔ بمطابق دستور 2 صوبائی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد آئینی عمل کے مطابق ان کے انتخابات کیوں نہیں؟ پھر اس پر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا تو گمبھیر اقتصادی بحران میں 85 رکنی کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم نے 17 ملبہ الیکشن کمشنر کے اختیار پر ڈال کر خود الیکشن سے کیوں فرار کیا؟ وزارتوں نے اتنی دیدہ دلیری سے انتخابات میں اپنے قانوناً لازم تعاون سے کیسے گریز کیا؟ عدلیہ آئین پر عمل درآمد کے سوال اور اتنے حساس مرحلے پر کیسے تقسیم ہو گئی؟ پی ڈی ایم کی الیکشن سے سخت بیزاری اور ایک بار پھر سپریم کورٹ پر عین دوران سماعت چڑھائی سے عوام کے اذہان میں سوال پر سوال پیدا ہونے کا سلسلہ چل نکلا۔ قوم سراپا سوال اور جواب کوئی نہیں بلکہ نئے اور مزید چبھتے سوالات پیدا ہونے والے غیر آئینی اقدامات نے فسطاطیت کا روپ دار لیا۔ سوالات پیدا ہوتے رہے، سوال اٹھانے کا ماحول سازگار ہوتا گیا اور نگرانی غیر آئینی ہو گئی۔ حکومتوں کے قیام کے بعد عوام اور غیر معمولی اختیارات کی حامل نگران حکومتوں اور الیکشن کمیشن کی حد سے تجاوز کرنے والی غیر جانبداری واضح ہوتی گئی۔ الیکشن کمیشن کے سیاسی نوعیت کے ابلاغ اور حیران کن حکومتی اقدامات، پھر خود نون لیگی اپنے چوتھے وزیر اعظم آئی کی قوم کو یقینی دہانی مہم نے عوام کے اعلان ہوئے الیکشن پر اعتماد کو زمین سے لگا دیا۔ مہم کے آغاز پر ہی آئین و قانون خصوصاً الیکشن کمیشن کی کلی جانبداری، چبھتے سوالوں پر خاموشی اور واضح دمہ چوکڑی پر حکومتی ذمہ داروں کی بھی برابر کی خاموشی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کا آنے والے الیکشن پر اعتماد اور اس کی شفافیت پر یقین اسی عوامی بد اعتماد اور غیر یقینی سے چپک گیا ہے۔ عوامی سوال میڈیا میں اٹھے یا نہ اٹھے، رویہ اور تیور سے پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے خلق خدا کا سوال یا ایک ہی بن رہا ہے کہ ہم پھر اتاروں کے حوالے، جن کی آل اولاد اپنا جدی حق حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہے، لیکن سوالوں نے پورے حکومتی اور سیاسی سیٹ اپ کی چولیں ہلا دی ہیں۔ سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ دوستو، میاں صاحب ایک 2 سیٹوں کے لیے دوسرے صوبے جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے نواز شریف کے دورے بلوچستان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شاید میاں نواز شریف کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے وہ 1-2 سیٹوں کے پیچھے دوسرے صوبے جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ وہ لاہور پر ہی دھیان دے۔ مٹی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو لیول پلاننگ فیلڈ کبھی نہیں ملی، آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے، جس کے لیے فیلڈ سجائی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ، مگر پیپل پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، مجھے اپنی سیاست کرنی ہے، ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں ہم اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گالم گلوچ، الزامات، انتقام کی سیاست نہ میری تربیت رہی ہے اور نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ کسی دوسرے ادارے کو نہ کہے کہ آپ میرے لیے سیاست کرے۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ جو سیاسی جماعت توڑا استحکام لا سکتی ہے، جو ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے، وہ پیپل پارٹی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیپل پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کے نعرے کا مطلب یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں، ہم عوام کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئے۔ پیپل پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھا، قومی مفاد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا۔ چیئرمین پیپل پارٹی نے کہا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پیپل پارٹی عوام کے دکھ درد کا احساس کرتی ہے اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسا انقلابی منصوبہ لاتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کو ہوتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صوبے کو وقت دیا جائے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پر بھروسہ کریں، اس کے ذریعے سیاست کریں، کسی دوسرے ادارے کو نہ کہے کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں نے مسلم لیگ نون کے اندر کام کرنے کا طریقہ نزدیک دیکھا ہے 15 مہینے میں، اور
और मैंने ऐसी सियासत नहीं देखी कि 20 के 20 ज़िमनी इंतखाबात हों, विफाकी हुकूमत भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, इदारे भी आपके साथ हो और वो फिर भी इलेक्शन हारे। उनका कहना था कि हमें PDM से निकाला गया और हम पर तनकीद हुई कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से मिल गए। बाप के चंद सेनेटर्स के वोट हमने कैसे लिए? तो उम्मीद है कि नून लीग कायम रहेगी कि अगर कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी बरी थी तो आज भी बरी होगी और ऐसी ही कुछ मियां साहब के दौरे में सामने आएगा। बतौर वजीर हारजा 15 महीने की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं मुल्क का नौजवान वजीर हारजा था। मैं अपने 15 महीने के किरदार पर फख्र करता हूँ। मैं इस किरदार पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप शहबाज शरीफ, इसहाक डार, हरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, आसन इकबाल से पूछे कि क्या वो अपने 15 महीने की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है या वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। तरपारकर में कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने बताया कि तरकोल का जो मंसूबा है वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सबसे कामयाब फाल प्राइवेट पब्लिक शराकत दारी का मंसूबा है मगर ये और सिंध के दीगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे पूरी एशिया में बेहतरीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में शामिल है। सेहत के हवाले से उनका कहना था कि तरपारकर के UNDP और वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक माओ और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की शरह अमवात में 50% तक कमी आई। पीपल पार्टी ने सेहत के शुबा में सरमायाकारी की। बच्चों और माओ के लिए एक केस ट्रांसफर प्रोग्राम शुरू किया जिसमें बच्चे की जिंदगी के शुरुआत के 1000 दिनों में जब भी माँ बच्चे को चेकअप के लिए लाती है तो उसको वजीफा मिलता है और इसके नतीजे में बच्चे और वालदा की नशोनमा में बेहतरी आई और शरह अमवात में भी कमी हुई। तालीम से मुतालिक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारा इरादा है कि 3 अजला में कॉलेजेस खोले ताकि मर्द और औरत दोनों को तालीमी सहूलत मिले। हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान देना चाह रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग का एक मंसूबा शुरू हुआ जिससे हमारा मकसद है कि उनका मायार उस सतह पर लाए जिससे हमारे बच्चों का फायदा हो। मैं पुरुमीद हूँ कि टीचर के मायार में बेहतरी आएगी। बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझान के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुदकुशी का मसला एक अफसोसनाक मसला है। मेंटल हेल्थ में आज तक पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हुई, इसका इलाज मौजूद नहीं। हम कराची में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक ऐसा इदारा बनाएंगे और NICVD के तर्ज पर तमाम अजला में सहूलत पहुँचाएंगे कि वो ज़हनी मसाइल जिसकी वजह से खुदकुशी की जाती है उनको एड्रेस किया जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क के जो माशी हालात हैं, जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये मुश्किलात आखिर कब तक खत्म होगी। इसकी वजह से हम पेशावर से लाहौर, लाहौर से तरपारकर तक ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की जरूरियात पूरा नहीं कर सकते और ये पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए।